انشاءاللہ 2 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ دوستو، بزرگوں اور ہماری سننے والی ماؤں بہنوں بچیوں، گزشتہ جمعے سورہ نجم کی ابتدا ہو گئی تھی اور اس کی 4-5 آیتیں تلاوت کی تھی، کچھ تفصیل بیان کی تھی، ترجمہ بیان ہوا تھا۔ جو بعض مقامات قرآن مجید میں ایسے آتے ہیں کہ وہ قدر مشکل مقامات کہلاتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لی جائے کہ قرآن مجید مشکل کتاب نہیں ہے۔ یہ جو چند مقامات ایسے آتے ہیں، جو حضرات شروع سے سن رہے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور آگاہ ہیں کہ کسی جگہ پہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ مشکل مقام ہے، یہ مشکل جگہ ہے، یا یہ مشکل آیات ہیں، یا یہ مشکل رکوع ہے، یا یہ مشکل صورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید مشکل کتاب ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن مجید میں فرما دیا، اور الحمدللہ اگلی جو صورت ہے سورہ قمر، اس کے اندر یہ آیات کئی دفعہ دہرائی جائے گی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے آسان بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز کتنی ہی آسان کیوں نہ ہو، اس میں بعض مقامات ذرا مشکل بھی ہوتے ہیں، اور یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے لیے کوئی ایسی بات۔ اب شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پہلا رکوع جو یہ مشکل ہے ذرا، اس کو میں کوشش یہ کروں گا اپنی طرف سے کہ اس کو انتہائی آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کو ذرا مختصر بھی رکھا جائے، کہ مشکل مقام جو ہے اس کو ذرا مختصر اگر رکھا جائے۔ والنجم اذا ہوا، آیت نمبر 1، قسم ہے روشن ستارے کی
جب وہ نیچے اترے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گر گیا. جو میں نے پہلا ترجمہ کیا والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ روشن ستارہ نیچے اترا. کیا مطلب؟ قسم ہے روشن ستارے کی. اس روشن ستارے سے مراد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب وہ معراج پہ جا کے، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی معراج پہ بلایا تو وہاں جا کے واپس نیچے اترے. یعنی قسم ہے اس روشن ستارے کی جس روشن ستارے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. جب وہ معراج پہ گئے اور جانے کے بعد نیچے اترے تو ان کے اس طرح نیچے اترنے کی قسم. ما غل صاحبکم وما غوا، یعنی اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی کے صحابیوں، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے، اپنی کمپینین شپ میں لا کے تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر صحابی بنانے والے وہ رسول جنہوں نے تمہیں ایسا بنا دیا، وہ نہ کبھی راہ بھولے اور نہ راہ سے بھٹکے. نبی ایک لمحے، ایک لہجے کے لیے بھی نہ بھٹکتا ہے راہ سے اور نہ راہ کو بھولتا ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ آیت نمبر 3 ہے. وہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے، وہ اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے. آیت نمبر 4 ہے ان هو الا وحی یوحی، ان کا ارشاد، ان کا کہا ہوا، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، جو انہیں بھیجی جاتی ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ وہ جو اپنی زبان مبارک سے الفاظ ادا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے. اب تھوڑی تھوڑی 4 آیتیں ہو گئیں. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر گیا. عربی زبان میں نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور زمین پر پھیلی ہوئی جڑی بوٹیوں اور چھوٹے پودے جو نباتات ہوتے ہیں ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے. جیسے یہاں نجم بمعنی ستارہ ہے والنجم اذا ہوا، اور سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں. سورہ رحمان میں آپ کو یاد ہے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور پھر آپ پڑھتے ہیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہاں نجم سے مراد ہے جڑی بوٹیاں، چھوٹے پودے، نباتات. شجر اور بڑے درخت، بڑے پودے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا، ابھی بتایا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر نجم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی مراد ہے،
اور نیچے اترنے میں آپ کے شب معراج سے نیچے اترنے کا اشارہ ہے. جب آپ شب معراج میں عالم بالا سے یہ آسمان دنیا کی طرف سے پھر زمین کی طرف اترے. ابھی یہ میں نے اس کو پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے. اچھا، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ایک استاد ہیں حضرت عطا رحمہ اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں، اچھا نجم کا ایک ترجمہ اور بھی ہے کہ قرآن کریم کی آیات ان کا اترنا. اور قرآن کریم ایک دم تو نازل ہوا نہیں، تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نجمن نجمن، یعنی تھوڑا تھوڑا پورشن بائی پورشن نازل ہوا. تو یا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں والنجم اذا ہوا سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی قسم جو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبریل کے ذریعے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوا. تو یہ سب آپ کے ذہن میں یہ رہنے چاہیے. اچھا، پھر یہ بھی کہ جیسے بتایا کہ نجم یعنی ستارے سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو فرمایا کہ ان ستارے سے مراد سابقہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں کے ریجنز کے رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. اور یہ انبیاء کرام اور رسل اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقتوں میں فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے رہے. یہ تمام نبی، یہ تمام رسل اپنے اپنے وقت میں روشنی کے ستارے تھے جن سے لوگ ہدایت پاتے تھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے روشن ستارے تھے. حضرت شیث علیہ السلام اپنے دور کے روشن ستارے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے دور کے روشن ستارے تھے. حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت دانیال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ ہے. سارے انبیاء اور رسول اپنے اپنے وقت کے چمکتے دمکتے رشد و ہدایت کے روشن ستارے تھے. اور وہ اپنا اپنا دور ختم کر کے اپنے اپنے دور میں اللہ کی طرف سے جو ٹاسک وحدانیت کا، اپنی ان کی رسالت کا، آخرت کا پیغام دے کے ان کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اپنا دور ختم کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس طرح یہ روشنی کے مینار غروب ہو گئے. تو اب آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب نبوت طلوع ہوا آخری کڑی کے طور پہ، خاتم النبیین کے طور پہ. تو باقی جتنے بھی پچھلے انبیاء اور رسول تھے ان کی روشنیاں ماند پڑ گئیں، اور ہدایت کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ وابستہ کر دیا. یہ یعنی ایک عام فہم انداز میں پہلی آیت کی تشریح ہو گئی. پھر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے ساتھی رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے ہوئے ہیں، نہ راستے سے بے راہ ہوئے ہوئے، راستے سے ہٹے ہوئے. یہ مشرکین اور کفار مکہ وہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی بہکا ہوا کہتے، کبھی راستے سے ہٹا ہوا کہتے، کبھی بے ہدایتہ کہتے. اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو صحابہ
جو ہیں ان کے جو صاحب ہیں جن کی سنگت میں صحبت میں کمپینین شپ میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں ان کے یہ ماوا و ملجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے کاہن نہیں ہے ساحر نہیں ہے راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں راستے سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں یہ کون ہے یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو کہہ دیا بلغ یہ مبلغ ہیں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ اے رسول پہنچا دیجئے تو یہ مبلغ ہیں پہنچانے والے ہیں کیا باتیں پہنچانے والے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں اللہ کے پیغام کی تفسیر توضیح تشریح ڈیٹیل لوگوں کو بتانے اور سمجھانے والے ہیں علم اور حکمت پر مبنی بات بتانے کے لیے آئے ہیں اللہ کو تم مانتے ہو مشرکین مکہ اللہ کو تم مانتے تھے تو اللہ کو تم مانتے ہو تو تمہیں اللہ کا پیغام جو تمہارے پاس لا رہا ہے تمہیں سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے تمہیں اس کو بھی ماننا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغام کو مانو اور پیغام رساں رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہ مانو یہ نہیں ہو سکتا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں نہیں وما ينطق عن الهوى ان کا فرمان ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے یہ اپنی نفس سے اپنی ذات سے اپنی خواہشات سے اپنے جذبات سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے یہ تو عام انسان جو ہے یہ اس کا کام ہے کہ خواہشات نفسانی سے بات کرے اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ کا نبی جو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی نفس کی خواہش سے نہیں بولتے مگر وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف یعنی اللہ کا نبی تمہیں اللہ کا کلام پیش کرتا ہے کیسے جو اسے بذریعہ وحی موصول ہوتا ہے اور کتنے بد نصیب ہو تم کہ اللہ کے نبی کی بات کو خود ساختہ بات کہہ کے تم رد کر رہے ہو ریجیکٹ کر رہے ہو اللہ اکبر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گفتگو اپنی گفتگو مبارک میں اپنے فرمان میں اگر کوئی مزاح بھی فرما رہے ہیں تو وہ بھی عین حق ہے وہ بھی وحی الہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے جنت میں داخلے کے متعلق مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بطور مزاح کہ نہیں بھائی بوڑھی عورتیں کوئی جنت میں نہیں جائیں گی اور بات بھی صحیح ہے وہ بوڑھی عورت رونے لگی کہ میں تو بوڑھی ہوں اتنی بوڑھی ہوں اتنی اللہ کی عبادت کی سب کچھ کیا اللہ کے نبی کی صحابیہ بھی ہوں اب وہ روئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا مطلب یہ نہیں ہے مطلب میرا یہ ہے کہ اگر جنت میں بھی بوڑھا ہی رہنا ہے تو پھر جنت کا فائدہ کہ کبھی کمر میں درد ہو رہا ہے کبھی دانت میں تکلیف ہے یا دانت ہی نکل گئے ہیں سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عورتیں تمام آدمی تمام انسان اللہ تبارک و تعالی ان کو شباب عطا فرما کے جوانی کی زندگی عطا فرما کے 30 سال کی عمر کے لگ بھگ اللہ تبارک و تعالی اس ایج کا جو بندہ ہوتا ہے ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے پھر وہ مسکرا دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح مزاح فرمانا تبسم فرمانا
یہ بھی عین وحی الہی ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مزاح بھی حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، وہ بھی حق ہے۔ کیوں؟ ان هو الا وحی یوحا، آپ کا ارشاد سراسر مکمل طور پہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اچھا وحی لاتا کون ہے بابا؟ وحی لاتا کون ہے؟ وحی الہی تو ہے، وحی لاتا کون ہے؟ فرمایا علمہ شدید القوا، یعنی ان کو سکھانے والا، یعنی وحی کو لانے والا زبردست قوتوں کا مالک ہے۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ علمہ شدید القوا، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے، یعنی براہ راست اللہ تبارک و تعالی جو بڑی قوتوں کا ماہر ہے، اس نے براہ راست ان کو علم سے نوازا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سکھایا، پڑھایا، علم کامل سے نوازا، جو خود بڑی قوتوں کا ماہر ہے۔ کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ سکھایا یعنی وحی لانے والا وحی لایا، شدید القوا جو زبردست قوتوں کا مالک ہے۔ جبریل امین بڑی قوتوں کے مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی لانے پہ مامور ہے۔ ذو مرہ، بڑے زور والا ہے۔ زبردست قوتوں کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ جبریل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے پر مامور ہے، لہذا وہ جو کچھ بھی لاتا ہے وہ شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ وحی الہی اللہ کی طرف سے پیغام، وہ لاتا کون ہے؟ وہ ایسا فرشتہ لے کے آتا ہے، شدید القوا ذو مرہ، بڑے زور والا ہے، بڑی زبردست قوتوں والا ہے۔ یعنی اس بڑی سخت قوتوں والے نے ان تک علم کو پہنچایا ہے۔ علمہ شدید القوا، اب اسی ترجمے کو ہم لیتے ہیں کہ وہ شخصیت، وہ نوری شخصیت جس کو ہم جبریل کہتے ہیں، جو بڑی سخت قوتوں کا مالک ہے، اللہ تعالی نے اس کے ذریعے، یہ علم وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی تک پہنچایا ہے، اور وہ بڑا زبردست ہے، بہت قوتوں کا مالک ہے جبریل۔ حضرت جبریل امین کی شدت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو اپنے ایک پر سے اوپر اٹھایا، زمین سے اکھاڑا، اوپر اٹھایا، آسمانوں تک لے گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں کی بانگیں اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر ان بستیوں کو پلٹ کر زمین پر پھینک دیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا۔ قوت کا مالک تو ایسا ہے۔
اور ان کی شدت کا عالم یہ ہے کہ قوم سمود جو بہت جسیم اور بہت طاقتور تھی، ان کی ایک چیخ سے، آواز کی کڑک سے ہلاک ہو گئی تھی۔ قوت ان کی یہ ہے کہ وہ آسمان سے انبیاء علیہم السلام کے پاس زمین پر تشریف لاتے اور پلک جھپکنے میں ہی آسمانوں تک واپس پہنچ جاتے۔ اور ان کے عقل کی عظمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انبیاء علیہم السلام کی وحی پر امین بنایا تھا۔ تمام انبیاء کے اوپر وحی لانے کا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبریل امین فرشتے کی تھی۔ اور وہ بڑے امانت بھی دار، سورہ تکویر میں ہے، انہو لقول رسول کریم ذی قوت، بڑی قوت والا ہے یہ جبریل، عند ذی العرش مکین، عرش کے قریب ان کا مسکن ہے۔ تو امانت دار بھی، بعض ایک آدمی امانت دار ہے لیکن کمزور ہے، خطرہ ہے کہ امانت کوئی اس سے چھین لے۔ ایک شخص بڑا طاقتور ہے، بڑا شدت آور ہے، اس کے ذمے پیغام پہنچانے کا کام ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت بے ایمان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شک و شبہ رفع کر دیا، ان کی قوت عظمت بھی بتا دی، امانت اور صداقت دیانت بھی بتا دی، اور پھر فرشتوں کی سزا نے، فرشتوں کے متعلق تو سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فَاسْتَوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، پھر اس نے اپنے جلوے کا ظہور فرمایا، پھر یعنی وہ سیدھا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلند کنارے پر تھا۔ اب یہ اس بات کا ذکر ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ ابتدائی نبوت کے زمانے کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے جسم سے آسمان اور زمین کی ساری فضا پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ذرا ہیبت اور دہشت کی کیفیت طاری ہو گئی، جسم کپ کپا رہا تھا۔ اسی حالت میں آپ گھر تشریف لے آئے۔ بہرحال جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ کسی اور نبی اور رسول نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ پیغام وہ لاتے رہے، اللہ کا پیغام، سارے انبیاء رسول جن کے پاس وہ پیغام آتا رہا وہ اللہ کے پیغام کو وصول کرتے رہے، ان سے لیتے رہے، لیکن ان کی اصلی حالت میں کسی نے دیکھا نہیں۔ کئی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔
وهو بالافق الاعلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک دفعہ کو تو میں نے یہ آپ کو ذکر بتا دیا، یاد ہے نا آپ کو کہ جب اس کی پوری تفصیل جب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سورہ مزمل شروع ہوگی تو وہاں پر آئے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر اپنی شکل میں دیکھا، جس کا آگے بھی ذکر کریں گے. پھر آگے فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا. یہ ہے وہ مقام، یعنی ثم دنا، پھر وہ قریب ہو گیا. کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اب یہ معراج میں جب اللہ تبارک و تعالی کی دعوت پر اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور جبریل لینے کے لیے آئے اللہ کے نبی کو، اور اللہ کا دعوت نامہ پہنچایا اور کہا ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں. اب جب آپ پہنچے دنا فتدلی کی وادیوں میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس، ثم دنا، پھر اللہ تعالی ان کے قریب ہوا، فتدلی، اور پھر اور قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ دو کمان کے برابر یا اس سے بھی قریب ہوا. فکان قاب قوسین او ادنا، پھر ان دونوں میں دو کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اتنا قریب کیا جتنا وہ کمان کے جو دونوں کونے ہوتے ہیں اس کے برابر میں فاصلہ ہو. کمان ہوتی جس سے تیر چھوڑتے ہیں، اب وہ یوں ہو تو اس کونے اور اس کونے میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا اتنا فاصلہ یا اس سے اور قریب، او ادنا، یا اس سے اور قریب. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اس اللہ نے اپنے عبد کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی. یعنی اتنے قریب ہو کے، اتنے قریب بلا کے، اتنے قریب لا کے اللہ نے اپنے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلام فرمایا، جو اللہ نے چاہا کلام فرمایا. یہ ہے مشکل مقام. اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ سمجھنے اور یہاں سے گزرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور نیچے آ گیا، یعنی اور قریب ہو گیا اللہ تبارک و تعالی. فکان قاب قوسین او ادنا، دونوں کے درمیان دو کمانوں کے جتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی اور قریب کا فاصلہ، یعنی اور قریب ہو گیا اور کم فاصلہ. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى،
اور اس حالت میں اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی نازل فرمائی، جو وحی نازل فرمائی اللہ نے اپنے بندے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا، کلام کیا جو اللہ نے چاہا۔ بلانے والی ذات کس کی؟ اللہ رب العزت کی، اور مہمان خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلانے والی ذات رب العالمین، جس کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، وہ رحمت للعالمین۔ اب رب العالمین اور رحمت للعالمین دونوں اتنے فاصلے پہ ہیں کہ جیسے کمان کے دو کونے، دو سرے یا اس سے بھی قریب۔ اب جو اللہ تبارک و تعالی نے بات کی، جو اللہ نے مناسب سمجھا بات کرنا، اب یہ مہمان جانے اور میزبان جانے، یہ اللہ جل شانہ جانے یا محمد کریم رؤوف الرحیم جانے کہ خالق اور مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے۔ عابد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معبود اللہ بزرگ و برتر، ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، کیا وحی کا جو سلسلہ ہوا۔ جب جبریل نے آ کے پیغام یہ دے دیا، ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے کلیم ہیں، تو کلیم نے اپنے رب سے پوچھا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، یا رب مل فرق بین الحبیب والکلیم، تو نے مجھے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، مل فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے، الکلیم یأتی الی طور سیناء ثم ینادی رب ارنی انظر الیک۔ کلیم وہ ہے جو پہاڑ سینا پر آئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، اپنے رب سے کلام کرے، اور کلام میں پھر یہ کہے کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہہ دے لن ترانی، تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں، 5 میں سے ایک۔ فرمایا یہ تو ہے کلیم، اور حبیب وہ ہے جس کو اس کا رب خود یہ پیغام بھیجے اور کہے ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات، آپ کو دیکھنے کے، روبرو دیکھنے کے مشتاق۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے رب کی رضا چاہتا رہتا ہے، کہ میں وہ اعمال کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، جس سے میرا رب راضی ہو جائے، جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔
کلیم وہ ہوتا ہے جو ہم وقت اپنے رب کی رضا میں آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب اس کی رضا چاہتا ہے کہ میرا حبیب کس کس چیز میں راضی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا اور اتنا آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کلیم رب کو راضی کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو رب راضی کرتا ہے۔ کلیم رب کو راضی کرتا ہے، کلیم رب کو راضی کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو رب راضی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر و حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت میں، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ دعا اس لیے مانگی۔ اگلی آیت ہے، فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اور آسان ترجمہ کر دوں، ما کذب الفؤاد ما رأى، جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، ان کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ کیا دیکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا، دل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا۔ ما رأى، جو انہوں نے دیکھا تھا۔ کس نے کس کو دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالی تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پچھلی سورت، یہ جو سورہ نجم سے پہلی جو سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ پچھلی جو سورت ہے اس کی آیت نمبر 48، سیکنڈ لاسٹ آیت میں نے پڑھا ہے۔ کس نے کس کو دیکھا، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جب دیکھا تو دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے تصدیق کی کہ ہاں دیکھا۔ کس نے کس کو دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالی، پھر میری اب غور سے اس وقت توجہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر لحکم ربک، اپنے حکم کے، رب کے حکم کے مطابق صبر سے کام لیتے رہیے۔ تکلیفیں بہت دے رہے ہیں کفار آپ کو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو اپنی نظر قدرت میں ہر وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے ہوئے ہے۔ ایک بات قرآن سے بتا دیا، جب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غار کے اندر، غار ثور کے اندر مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہوئے غار کے اندر موجود تھے، چھپ گئے تھے، کفار کی نظروں سے بچنے کے لیے آپ نے خود کو وہاں چھپا لیا تھا. تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. حضرت جب قدم حضور اور ابو بکر صدیق غار میں چھپے ہوئے ہیں اور کفار سامنے سے گزر رہے ہیں اور پاؤں نظر آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبراہٹ تھی کہ میرے آقا کو خدا نہ خواستہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہمیں دیکھ لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کو بھانپ لیا اور کہا لا تحزن. یہ ہے وہ پوائنٹ یہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ثانیس نئینی اذ ہما فی الغار، اللہ ہمارے. تو جب غار، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن میں قرآن کی آیت وہ آپ کو بتا رہا ہوں، چند مقامات کہ جو بڑے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فوکس کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا ان اللہ معنا. تو اللہ اس وقت بھی اپنے حبیب کا دیدار کر رہا تھا جب آپ غار کے اندر موجود تھے. بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى. اللہ قریب آ گیا اور قریب آ گیا، پھر کلام کیا فوحا الی عبدی ما اوحا. تو جس چیز کو دیکھا، جس کو دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں. تو کس نے کس کو دیکھا؟ آؤٹ کم یو نو دیٹ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ان کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب ذوالجلال والاکرام کے انوارات کا مشاہدہ کیا، ان کا دیدار فرمایا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ مقام. پھر آگے فرماتے ہیں افتمارونہ علی ما یرا. اللہ اکبر. کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسان سے آسان، آسان سے آسان. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور بے شک انہوں نے تو اس کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا. یعنی تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دفعہ دیکھنے پہ جھگڑ رہے ہو. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو دوسری مرتبہ
دیکھا، دوسری مرتبہ بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس تو جنت المأوا بھی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھیں، جو اس کے اوپر سایہ کر رہی تھیں، پھر کیا ہوا؟ ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی طرف، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی، یعنی جس کو تکنا تھا، جس کو دیکھنا تھا، اسی پر جمی رہی۔ اچھا، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے دل سے دیکھا۔ آپ کی بصر یعنی آنکھوں کی بصر، بینائی، روشنی آپ کے دل میں رکھ دی گئی تھی، یا آپ نے اپنے رب کو اپنی بصر سے دیکھا، آپ کا دل آپ کی بصر میں رکھ دیا، آنکھ دل میں رکھ دی گئی یا دل کو آنکھ میں رکھ دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ بندے کا دیکھنا اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، بندے کی قدرت میں نہیں ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے بصر کے ذریعے کسی چیز کا علم پیدا کیا تو اسے رویت کہتے ہیں، دیکھنا کہتے ہیں، اور وہ جب وہ کسی چیز کا علم دل کے ذریعے پیدا کرتا ہے تو اس کو معرفت کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے، رؤیت 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 کہتے ہیں اس آنکھ سے دیکھنا۔ آپ نے سنا ہوگا رؤیت ہلال کمیٹی، بڑے بڑے پہلوان اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی۔ تو رؤیت ہلال کمیٹی، رؤیت دیکھنا، وہ کمیٹی جس کا کام ہے ہلال کو یعنی چاند کو، کریسنٹ کو رؤیت کرنا، دیکھنا، یہ رؤیت ہلال کمیٹی کا ترجمہ ہے۔ اب رؤیت جو ہے وہ دل سے دیکھتے ہیں یا آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ دل سے دیکھنے کو معرفت کہتے ہیں، آنکھ سے دیکھنے کو رؤیت کہتے ہیں۔ یہاں کہیں معرفت کا لفظ نہیں ہے دیکھنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک آپ کی جو تھیں ان سے دیکھا۔ اور ساتھ ساتھ کیا دیکھا؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کے دل نے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنے کی تکذیب نہیں کی، ڈینائی نہیں کیا، بلکہ تصدیق کی، ٹیسٹیفائی کیا۔ اب پھر افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑا کر رہے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بے شک انہوں نے ضرور دوسری بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ منتہا کے نزدیک، سدرۃ منتہا کے پاس،
عندہا جنت الماوا، اس کے پاس اس کے قریبی جنت الماوا بھی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا. ما زاغ البصر وما طغی، نہ آپ کی نظر کج ہوئی، ٹیڑھی ہوئی اور نہ بہکی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نبی نے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو ضرور دیکھ لیا تھا. بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، دیدار کرایا. دوبارہ کب دیکھا؟ شب معراج میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے دوسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، کیونکہ جب آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے ان کے ساتھ گفتگو میں بات کرتے ہوئے پھر آپ ان میں تخفیف کرانے کے لیے بار بار اپنے رب کے پاس جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے. اب آگے آیت نمبر 18 ہے. اب اس کو ہم جان بوجھ کے ابھی تھوڑی سی اور بحث ہے لیکن اس کو ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہے. اب آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں سے آیت نمبر 18 تک سمجھ لیں ہو گیا. افرأیتم اللات والعزی، اب آیت نمبر 19 پہ آ جاتے ہیں. افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزی یہ دو دیویاں ہیں ان پر غور کیا ہے؟ ومنات الثالثۃ الاخری، اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے جو ایک اور ہے. الکم الذکر ولہ الانثی، اے مشرکوں کیا تم نے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی دی ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، اگر تمہارا یہ تصور درست ہے نا تو پھر تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے کہ اللہ کو بیٹیاں دے دی، خود بیٹے لے لیے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور پہلی، یعنی پہلی زندگی، یعنی آخرت اور دنیا کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری، کیا تم نے دیکھا ہے لات و عزی کو اور تیسرے منات کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے ان لات منات اور عزی کو، یعنی کیا تمہارا خیال ہے کہ تم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کچھ عقل، کچھ شرم، کچھ حیا ہے؟ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری، یہ بتوں کے نام ہیں، جو دیویوں کے نام بتوں کے. کیا تم نے عزی، لات اور ایک تیسری دیوی جو ہے منات، اس کے اوپر غور کیا ہے کہ تم نے کہیں ان کے مختلف شکلوں کے مجسمے بنا رکھے؟
بت پرستی کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مذمت فرما رہے ہیں. بت پرستی وہ چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت سی مخلوق کی گمراہی کا باعث بنے ہیں یہ بت پجاری، بت پوجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا. نبی تو بت پرست ہوتا نہیں، مطلب یہ تھا کہ یہ اتنی گندی چیز ہے بت پرستی کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے، درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے، اسی کی پوجا. حضرت سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 بتوں کا، جو بڑے بت تھے، ولا یغوث قال رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، حضرت شیش علیہ السلام، یہ 5 ان کے بیٹے تھے. بڑے پارسا اللہ والے لوگ تھے، بڑے عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار، مگر ان کے مرنے کے بعد ان کی پوجا شروع ہو گئی. تو 5 ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یہاں تو آیا ہے نا لات، عزا اور منات کا، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. فرمایا کہ ود جو ہے نا یہ محبت کا دیوتا تھا، جیسے ہندوؤں کے یہاں برہما جی مہاراج ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کے دیوتا ہیں. انسانی شکل پہ بنایا ہے اس کو. پھر سواع جو ہے یہ عورت کی شکل کا بت تھا. اس کو حسن و جمال اور خوبصورتی کی دیوی کہا جاتا تھا. ہندوؤں کے یہاں اس قسم کی درگا دیوی ہے، درگا دیوی. اچھا، پھر ہندوؤں میں مال و دولت کے لیے جو دیوی جس کی پوجا ہوتی ہے وہ لکشمی دیوی. مصائب اور آلام اور تکالیف سے حفاظت کے لیے کالی دیوی، کلکتہ کی کالی دیوی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا جن کا ذکر آیا. پھر یہ جو ابھی ہم نے آیت نمبر 19 اور 20 پڑھی، لات، عزا، منات، جس طرح آج ہندوؤں میں اور پہلے سے ہندوؤں میں پوجا ہوتی ہے، عرب کے مشرکوں میں لات کی پوجا ہوتی تھی. عزا عورت کے نام پر، مونس، اس کی پوجا ہوتی تھی. اور حبل ایک تھا، حبل، یہ اس کا نعرہ لگایا جاتا تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی. ابو سفیان نے غزوہ احد میں جب مسلمان شکست کھانے لگے اور کفار جیتنے لگے تو اس نے کہا اعلو حبل. یعنی کیا مطلب اس کا آج کی زبان میں؟ حبل کی جائے. یعنی جب وہ جیتنے لگے، میں نے اب غزوہ احد میں تفصیل کے ساتھ کسی موقع میں بتایا، کئی دفعہ بتایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے پہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بطور سزا، بلکہ آج جمعے کے بیان میں بھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اسی غزوہ احد میں، منہ سے خون کے فوارے نکلے، چہرہ انور زخمی ہوا. تو یہ اپنی فتح دیکھ کے ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا اعل حبل، حبل کی جائے. پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جانثاران کو آوازیں دی، کہاں گئے؟ پھر خود ہی جواب نہیں دیا، وہ ایک مصلحت کے تحت جواب نہیں دیا گیا تھا. اس نے کہا اچھا ایسا معلوم ہوتا ہے سب ختم ہو گئے، سب مر گئے. تو یہ جو ہے نا لات عزا منات، جنگ احد میں ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی عزا بت جو ہے، یہ صنم، یہ ہمارا حمایتی ہے اور تمہارے یہاں کوئی عزا، کوئی بت نہیں ہے جو تمہاری حمایت پہ. اس وقت صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں ہے. انہوں نے کہا نا کفار میں لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا آج کے دن ہمارا حمایتی عزا بت ہے، اے مسلمانوں تمہارا کوئی حمایتی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لگاؤ نعرہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں، کوئی تمہارا کارساز نہیں ہے، تم شیطان کے پجاری ہو. اور 3 درخت ایسے تھے جن کے اوپر یہ لات عزا اور منات کی مورتیاں لٹکائی تھیں، باندھی تھیں. فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 3 درختوں کو کٹوا دیا اور وہاں سے مورتیوں کو بھی ختم فرما دیا. اللہ اکبر. تو اسی طرح اچھا زیادہ تر بت جو ہیں وہ عورتوں کے نام پہ، اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہوئے، اور اسی طرح اللہ کی طرف منسوب کر دیا فرشتوں کو بھی کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اب یہ جو چونکہ نام رکھ دیتے تھے نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لات دیوی دیوتاؤں کے نام، لات رکھ دیا، عزا رکھ دیا، منات رکھ دیا، ود رکھ دیا، سواع رکھ دیا، یغوث رکھ دیا، نصر رکھ دیا. اور آج کے ان ہندوؤں نے برہما جی مہاراج رکھ دیا، لکشمی جی رکھ دیا، درگا دیوی رکھ دیا، کالی دیوی رکھ دیا، اور دیگر دسیوں ان کے تو ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتا ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو محض نام ہی ہے جو تم نے تمہارے آبا و اجداد نے خود رکھ دیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بابا، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تم خام خواہ ان پر جھکتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، ہر چیز کا خالق اور مالک ان جیسا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے. کیا ایسا ہے؟ یعنی یہ تو خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں. بھائی ایک بت بنایا لکڑی سے، لکڑی کس کی پیدا کردہ ہے؟ درخت کس نے اگایا؟ اللہ نے. اور ٹھوک ٹھوک کے کاٹ کاٹ کے بنایا بندوں نے، اور یہ بن گئے بندوں کے خدا. پتھر سے بت بنایا،
کاٹ کاٹ کے تراش تراش. پتھر کا خالق کون ہے؟ لوہے سے بنایا، سونے سے بنایا، ان چیزوں کا خالق. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے حق میں کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری. تم خواہ ان کے گرویدہ ہو رہے ہو. مگر یہ جو تھے کفار اور مشرکین، یہ بھی اپنے عقیدے میں بڑے پختہ تھے، بہت پختہ تھے. کیا کہتے تھے؟ تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجا. یہ مشرکین اور کفار کا جو باطل عقیدہ تھا، اور اپنے وہ باطل عقیدے پہ اتنے پکے تھے. کیا کہتے تھے؟ تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجا. یہ جو لات، عزا، ود، سوا، یغوث، نصر، یہ جو بت ہیں، یہ بڑی ہستیاں ہیں اور ان کی سفارش ضرور کارگر ہوگی. اور وہ ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے راضی ہو یا ناراض، یہ ہستیاں ہمیں عذاب سے ضرور بچا لیں گی. یعنی اپنے ہاتھ سے بنائی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. یہ لوگ تو محض گمان کا اتباع کر رہے ہیں اور خواہش نفسانی پر چل رہے ہیں، وگرنہ ان معبودان باطل کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ان معبودان باطل کو کوئی اختیار ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، آخری نبی آ چکے ہیں، آخری کتاب آ چکی ہے. آخری کتاب منبع رشد و ہدایت ہے. ان کی موجودگی میں ان بتوں کی حیثیت کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. کیا یہ ضروری ہے کہ انسان کو وہی کچھ مل جائے جس کی وہ تمنا کرے؟ فللہ الآخرۃ والأولی. آخرت اور اولا، پہلا یعنی دنیا، آخر یعنی آخرت. دنیا اور آخرت دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی ان کا دنیا و آخرت کا مالک ہے. تو یہ پہلا رکوع ذرا مشکل تھا، یہ ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وہ آیت نمبر 26 ہے، 26. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہ جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ. آسمانوں میں اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں، کتنے بے شمار فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے بے شمار ہیں. اب اس آیت کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اسی آیت نمبر وَكَم مِّن مَلَكٍ، آیت کو بریک کر کے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، بلا شبہ بہت فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. یہ فرشتے اللہ کا لشکر ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے فرشتے ہیں. ان میں بھی درجات ہیں، رتبے ہیں. بعض ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو بڑا درجہ رکھتے ہیں، بعض حاملین عرش فرشتے ہیں وہ بڑا درجہ رکھتے ہیں، بعض عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے ہیں، بعض علیین کے فرشتے ہیں، پھر آسمانوں میں رہنے والے عام فرشتے ہیں،
پھر آسمان دنیا، یہ جو آسمان ہمیں اوپر نظر آتا ہے، اس کے فرشتے ہیں. پھر درجہ بدرجہ فضاؤں میں رہنے والے فرشتے ہیں. پھر ملائے سافل، نچلے حصے میں رہنے والے فرشتے ہیں. یہ سارے فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہر وقت احکام خداوندی کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں. اور ان سب کی ایک چیز ان میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اعظم کی طرف لگی رہتی ہے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اتنی اللہ کی مقرب مخلوق ہونے کے باوجود فرشتوں کا حال کیا ہے؟ لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کچھ کام نہیں دیتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس سفارش کی اجازت دے جس کے لیے چاہے، اور دوسری بات وَيَرْضَىٰ، اور اس کو پسند بھی کرے. مطلب یہ کہ کسی شخص کے حق میں سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی رضا کے ساتھ مشروط ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند بالکل نہیں کرتا. تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنی اس مخلوق کو جو ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، کوئی معصیت سرکشی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی کسی کی سفارش کی اجازت نہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے اور پھر وہ راضی ہو جائے پھر ٹھیک ہے. تو اس کے مقابلے کہاں یہ ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، جن کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ مشرک جو کہتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھ دیتے ہیں. مطلب یہ کہ منکرین قیامت اول فول باتیں کرتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مائیں جنیاں ہیں. گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ ثابت کر دیا. فرمایا یہ باتیں فضول ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنیاں اللہ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ. فرمایا یہ باتیں بیہودہ باتیں. وما لہم بہ من علم، ان کو اس بات کا کچھ علم نہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ تو محض گمان کا اتباع کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ حق کے مقابلے میں کوئی کارآمد نہیں ہوتا. جسٹ ایک امیجینیشن ہے، ایک تھنک ہے، ایک سوچ ہے، اور ایک چیز حق ہے، ظاہر ہے. تو ظاہر ہو اور حق ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اس کے مقابلے میں گمان اور سوچ وہ کوئی کام نہیں. پھر آگے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں. عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سوائے دنیاوی زندگیوں کو اور کوئی مقصد نہیں رکھتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، پس آپ منہ پھیر لیں اس شخص سے جس نے روگردانی کی ہماری یاد سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ہٹ جائیے.
वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, नहीं इरादा किया मगर दुनिया की जिंदगी का। क्या मतलब? अब मैं अल्लाह ताला फरमाते हैं पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमा के, ए हबीब फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, आप उस शख्स से मुंह फेर लें, हट जाएं, जिस शख्स ने हमारी याद से रू गर्दानी की, हमारी याद से मुंह फेर लिया, बगावत कर ली। वलम युरिद, और नहीं इरादा किया, इल्लल हयात दुनिया, मगर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जिंदगी का। यानी एक शख्स ऐसा है हर वक्त दुनिया, हर वक्त पैसा, हर वक्त कमाई, पेट भरता ही नहीं, शुक्र उसके मुंह से निकलता ही नहीं। यानी इंसान के अंदर, हर शख्स के अंदर चूंकि दुनिया में रहता, दुनियादारी होती है, और बल्कि मैं ये कहता हूं होनी चाहिए, लेकिन इस हद तक कि दिन और रात इसी फिक्र में है। नौकरी और कमाई का जरिया और वसीला मौजूद होने के बावजूद फिर दूसरी की तकोदो में लगा हुआ है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन न मिलने पे उसकी जहनी और दिमागी और दिली कैफियत बदल रही है। यानी शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का, और इत्मीनान कल्ब, और अल्लाह की रजा पे राजी हो जाना। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? उस शख्स से मुंह फेर लो जिसने हमारी याद से रूगर्दानी की, और हर वक्त दुनिया का तालिब। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, हर वक्त दुनिया का तालिब। कभी कुरान हाथ में लिया, नमाज का तो चलो एक घर में पढ़ ली, हर वक्त घर में पढ़ ली। कभी कुरान हाथ में लिया, कभी तस्बीह हाथ में ली, कभी जिक्रुल्लाह में मसरूफ हुए, कभी ये सोचा कि सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो रहे हैं बचपन से लेके अब तक, इसका तर्जुमा क्या है, हम जो हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं? अल्लाह ने फरमाया ये जो दुनिया के तालिब है ना, आखिरत की कुछ फिक्र नहीं, दुनिया का तालिब हो, आखिरत का भी तालिब हो, कोई हर्ज नहीं। सिर्फ आखिरत का तालिब हो, दुनिया को तलाक दे दे, इसको भी अच्छा नहीं समझा गया है। बिल्कुल इसी तरह तालिब दुनिया रहे और आखिरत भूल जाए, इसको भी अच्छा नहीं समझा गया। भाई तालिब दुनिया भी रहो, तालिब आखिरत भी रहो। तालिब दुनिया इसलिए रहो कि अल्लाह ताला ने इस दारुल असबाब में, इस दुनिया में हमें भेजा है, तो असबाब के लिए तकोदो करना है, ये तालिब दुनिया होना हुआ। और तालिब आखिरत चूंकि एक वक्त में यहां से छोड़ के उस तरफ रवाना होना है, तो लिहाजा वो भी जरूरी है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ ने फरमाया ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, उन लोगों का मबलग इल्म यही है, यानी उनके इल्म की पहुंच सिर्फ दुनिया के हुसूल तक महदूद है? MBA कर लिया, मेडिकल कर लिया, साइंस पढ़ ली, आर्ट्स पढ़ ली, सोशल साइंस के सब्जेक्ट ले ली, और दुनिया बस इसी में गर्क, इसी में गर्क, इसी में गर्क। दुनिया में इल्म पढ़ा, दुनियावी बातें, हर वक्त सियासत। वोटों का पूछो, कौन से वोट होते हैं, एक एक बताएंगे, एक एक। खेल वालों को खेलों की दुनिया का पूछो,
سب پتہ ہے اس کا اسٹائل، اس کا باؤلنگ، اس کی بیٹنگ، سب کچھ، ایک ایک پلیئر کے نام، ایک ایک پلیئر کا انداز گویا حفظ کیے ہوئے ہیں. اتنی دلچسپی. قرآن ہاتھ میں لیتے وضو ٹوٹتا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم یہی ہے، یعنی ان کے علم کی پہنچ صرف دنیا کے حصول تک محدود ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں کہ اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس سے کیسے فائدے اٹھانا ہے. یہ لوگ آخرت کی دائمی زندگی سے بالکل غافل ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کے علم کی رسائی کی حد یہی ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پا لی ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے فرمایا نا، حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمانی لا بد للمؤمن ہم المعاش و ہم المعاد. مومن کو دو قسم کی فکریں کرنی چاہیے. ابھی جو میں نے بتایا نا قرآن کی آیت دیکھو کیسے صرف یک طرفہ سوچ رکھنے والوں کے لیے ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور ترجمہ کیا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، سوچ یہی ہے بس یہ کورس کر لوں، یہ سرٹیفکیشن کر لوں تو یوں ہو جائے گا، یوں مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. معذرت کے ساتھ بہت ملنا جلنا رہتا ہے، گفتگو رہتی ہے لوگوں سے. کیا ہمانی ہم المعاش و ہم المعاد، مومن کے لیے دو قسم کی فکر کرنا ضروری ہے، یعنی فکر معاش اور فکر معاد. یعنی ایک مومن شخص کو دنیا کے لوازمات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ بھائی بیوی بچوں کو بھیک مانگ کے تو نہیں کھلانا، خود بھیک مانگ کے تو نہیں کھانا، ماں باپ کو بھیک کے اوپر تو گزارا نہیں کروانا. کاروبار بھی چاہیے، بزنس بھی چاہیے، جاب والوں کو جاب چاہیے، اسی سے اپنا گھر چلے گا. اور اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے علم چاہیے، علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. اتنی فیلڈز اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں. تو یہ ہے فکر دنیا کی لوازمات کی فکر. گھر بھی ہونا چاہیے، ظاہر ہے چلنے پھرنے کے لیے گاڑی بھی ہو. اور فرمایا وہم المعاد، دوسرا کیا ہے؟ آخرت کی فکر. آخرت کی زندگی کے لیے بھی توشہ تیار کرنا چاہیے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہ بات دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو فی الدنیا حسنہ کیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ ہے علم، فی الدنیا حسنہ ہے اس کے بعد جاب یا کاروبار، فی الدنیا حسنہ ہے اس کے بعد شادی، فی الدنیا حسنہ ہے بیوی، اچھی بیوی، فی الدنیا حسنہ ہے بچے، فی الدنیا حسنہ ہے گھر، فی الدنیا حسنہ ہے کار،
پھر دنیا حسنہ ہے، اور بڑھاتے جاؤ، فہرست بنتے جائے گی. ضروری ہے. ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس نہیں ہے. وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی حسنات بہتری عطا فرما. تو آخرت کی بہتری کے لیے کر کے یہاں جانا ہے، یہاں کی بہتری کے لیے یہاں کرنا ہے، آخرت کی بہتری کے لیے یہاں سے کر کے جانا ہے. آخرت کی بہتری کے لیے خوف خدا، احکام خداوندی پورا کرنے کی کوشش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت و اتباع، جو آپ احکامات لے کے آئے. لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سنتے ہیں، اور صرف ہم جیسے صرف فضائل بیان کرتے ہیں. ضروری ہے، فضائل بیان کرنا ضروری ہے، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ فرائض بھی بیان کرنا ضروری ہے، کہ تاکہ لوگ فرائض کی طرف آئیں. فضائل اور فرائض دونوں ساتھ چلائیں. تلاوت قرآن مجید، کچھ صفحے روزانہ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنا، چند خاص خاص رکوع، قرآن مجید کے بعض پیسیجز جو ہیں ان کو سمجھنا، ہفتے میں ایک دفعہ ہونے والے درس کے لیے قرآن مجید کھول کے بیٹھ جانا، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرنا. یہ ہم المعاد ہے، یہ آخرت کی فکر ہے. اسلام نہ آخرت کو فراموش کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کو فراموش کرنے کی اجازت دیتا ہے. فکر دنیا بھی ضروری ہے، فکر آخرت بھی ضروری ہے. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف دنیا ہی کو اپنا منتہائے مقصود بنا لیتے ہیں، کہ سب کچھ فکر معاش ہے. خاص طور پہ یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہماری سوچ، تعلیم، فلسفہ، ٹیکنالوجی سب اس لیے ہے کس طرح ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے. آخرت کا تصور بھی نہیں ہے. ساری تگ و دو، نفسانی خواہشات، لہو و لعب، عیش و آرام کے لیے ہے. اب آگے پھر فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ واعلم بمن اہتدی. آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پالی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کی تصرف میں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں ان کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دے. آیت نمبر 31. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اور ان کے برے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں ان کو اچھائی کے ساتھ اچھا بدلہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مادر پدر آزاد نہیں بنایا، ول دی ہے، اختیار دیا ہے، لیکن اس کو پابند کیا گیا، احکام الہی کا پابند. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ ہر اپنے بندے سے باز پرس کرے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں عبدیت، بندگی میں گزاری، یا شتر بے مہار کی طرح پھرتا رہا،
یہی محاسبہ اعمال ہے، اسی پہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی سزا اور جزا کا فیصلہ فرمائیں گے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو فضول باطل پیدا نہیں کیا، اور اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کافروں کا خیال ہے کہ بس ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، عیش کرو مزے کرو اور یہاں سے پھر نکل جاؤ. الذین یجتنبون کبائر، اب سنو، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے معمولی آلودگی کے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں صغائر کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، البتہ کچھ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی آلودگی رہ جاتی ہے. بحیثیت بشر ایک کمزوری ہے انسان، تو اس سے کوئی چھوٹے گناہ، چھوٹی باتیں، چھوٹے اعمال ایسے برے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بے حیائی سے اور بڑے بڑے جو گناہ کے کام ہیں جری ہو کے جو کیے جاتے ہیں ان سے وہ بچتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زبردستی پکڑ کرنے والا نہیں ہے. ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب پروردگار تو وسیع مغفرت کرنے والا ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر دے گا. ہوا اعلم بکم، وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ اذ انشأکم من الارض، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی بیس تمہاری مٹی ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت سے بھی تمہیں جانتا ہے جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں بچے کے طور پہ پرورش پا رہے تھے. تمہیں جب سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں معاف کرتے رہیں گے. انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی لغزش سرزد ہوتی رہتی ہے. بڑے گناہوں کی صورت میں بڑے گناہوں سے خود بچو، چھوٹے سے اللہ خود بچائے گا، اگر ہو گئے تو معاف کرے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک انسان کی نیکیاں اس کی برائی کو دور کرتی رہتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اسی آیت کی تفصیل میں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے حالات کو درست کر لیتے ہیں. احکام الہی اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر رہے ہیں اتوب علیہم، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، یعنی ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. پھر فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مت بنا کرو. هو اعلم بمن اتقى، یعنی اپنے آپ فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنا کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری صلاحیت، حالت، انجام کا خوب جانتا ہے. تعریف، بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا تعریف کرنے والے کا منہ میں اس کی مٹی ڈال دو، تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالو، یعنی ناکام بنا دو. حاشیہ برداری. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مت جتلایا کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو تقوی والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے کام کی توفیق دے دی ہے یا کوئی خوبی آپ میں رکھ دی ہے تو اس پر اتراؤ نہیں، اپنے آپ کو پاک باز مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دی. بس یہ آیت نمبر 32 تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.